ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب یہ پہلو لیتے ہیں ناراضگی کا. آگے لفظ آتے ہیں بعض روایات میں اس کی تفصیل آگے چل کے بتاؤں گا. یہ جو لفظ غاضبت کا آیا ہے کہ آپ کا ناراض ہو جانا، یا حجرت کا آیا ہے کہ ناراض ہو کے پھر آپ معاذ اللہ اس نے تادم وصال آپ جدا ہو گئیں اور آپ نے کلام نہیں کیا، یہ جو سارے الفاظ آئے ہیں یہ غاضبت، یہ سمجھ لیجئے کہ 20 روایتیں ایسی ہیں، 20 اس واقعہ کو بیان کرنے والی. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی ہماری سیاح میں کل بڑی کتاب ہے. ان تمام روایتوں میں سے 20 روایتیں بتا رہا ہوں ایسی ہیں جن میں 11 روایتیں امام زہری کے علاوہ اور راویوں سے ہیں. یہ روایت جس میں غاضبت کے لفظ آئے ہیں، اس میں ساری جگہ پر غاضبت کے الفاظ جہاں آئے ہیں اس میں راوی زہری ہیں. عن ابن شہاب الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ ام المؤمنین قالت کذا وکذا، جس میں لفظ غاضبت آئے ہیں. اب میں اس کا ریلیونٹ حصہ آگے چل کے ڈسکس کروں گا. ابھی اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام ابن شہاب زہری جن کی روایت میں غاضبت آئے ہیں، 9 مقام پر ابن شہاب زہری کی روایت ہے، 9 مقام پر جس میں انہوں نے غاضبت اور حجرت کے لفظ نہیں استعمال کیے، بغیر غاضبت بغیر حجرت کے روایت کیا ہے. 9 حدیثیں 9 مقام پر زہری نے بغیر غضب کے غضبت اور بغیر حجرت بغیر تارہ کا تکلم حاسس کے بغیر روایت کیا. اور 11 روایتیں ایسی ہیں جو زہری کے طریق سے نہیں، دیگر صحابہ کے بعد تابعین کے طریق سے آئی ہیں، جس میں زہری راوی نہیں ہے. ان 11 کی 11 روایتوں میں ایک مقام پر بھی غاضبت کا لفظ نہیں آیا. اب آپ سمجھ لیں، زہری کی روایت کردہ روایتوں میں بعض جگہ غاضبت کے لفظ اور حجرت کے آئے ہیں، اور 9 مقام پر زہری کی روایت میں صحاح کے اندر نہیں آئے. میں ساری آپ کو روایتیں پڑھاؤں گا، سب روایتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو گویا زہری کی روایت کردہ اپنے متن حدیث کے اندر یہ تضاد ہے، فرق ہے. اور پھر اگر زہری کے علاوہ باقی روایت کو دیکھ لیں، 11 اور روایتیں ہیں جن میں زہری راوی نہیں ہے، دیگر طرق سے یہی حدیث یہی واقعہ آیا ہے، ان میں سے کسی ایک میں بھی غاضبت اور حجرت جیسے الفاظ نہیں ہیں. ایسا کیوں ہوا اس پر میں تذکر آگے چل کے کرتا ہوں، پوری بحث اس کے اوپر کروں گا. صرف ذہن نشین یہ کر لیں کہ ان تمام حدیث کا جائزہ لے کے پتہ چلا کہ یہی مضمون صحاح ستہ کے اندر ہی، خود بخاری کے اندر، خود صحیح بخاری میں ہی 20 مقامات پر جملہ صحاح کی روایات بشمول بخاری اور مسلم بغیر غاضبت اور بغیر حجرت کے ہیں. 20 روایات 20 طرق سے. اس کو آپ کس جگہ میں لے جائیں گے؟ پھر آپ کا سوال پیدا ہوگا کہ جن میں آیا ہے اس کا جواب کیا ہے. ہاں وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں، اس پر گفتگو کرتا ہوں. حدیث نمبر جو میں نے آپ کو عرض کیا یہ 3508 نوٹ کر لیں صحیح بخاری کی. حدیث نمبر 3508 اسی زہری کی روایت سے صحیح بخاری میں، اس میں کوئی لفظ غاضبت اور حجرت کے نہیں ہے. جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس بات کے بعد آپ ناراض ہو گئیں اور خفا ہو کے چلی گئیں اور پھر تعلق توڑ دیا، یہ سرے سے اس پورے مضمون میں اور بیان میں لفظ ہی نہیں آئے. حدیث نمبر 3508 صحیح بخاری. پھر حدیث نمبر 3810 دوبارہ صحیح بخاری بتا رہا ہوں، پوری حدیث بیان ہوئی ہے، غاضبت حجرت کا کوئی لفظ اس پورے متن میں نہیں، اور راوی اس کے بھی وہی زہری ہیں. اب آپ دیکھتے آئیے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی، اس طرح ابو داؤد میں بھی، اس طرح ترمذی میں بھی.
یہ کہ جن روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے جہاں سے یہ بحث چھڑی ہے وہ کیوں آیا اس پر ہم بعد میں آتے ہیں ترتیب کے ساتھ. اب میں بتانا چاہتا ہوں اب کچھ اور احادیث اسی مضمون کی ذرا توجہ طلب ہے. واقعہ دراصل یہ ہوا کہ چونکہ اس بنیادی نقطے پر ایک اختلاف علمی تھا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 حصے اموال فے کے چونکہ ان کے تصرف میں رہتے اور جہاں جہاں ضروریات ہوتی اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے بعد ریاستی ضروریات کو پورا فرماتے، اور 5واں حصہ مقررہ 5 حقداروں میں تقسیم فرماتے جن کا ذکر قرآن میں آ چکا. اس چیز کے پیش نظر چونکہ اس کا حصہ ان کو مسلسل ملتا اور آپ دیکھتی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ و تصرف میں ہے، مال غنیمت آتا تو وہ چونکہ بانٹ دیتے تھے، تقسیم ہو جاتا تھا. اس میں 4 حصے آقا علیہ السلام کے تصرف میں رہتے. اس خمس سے اموال خیبر میں سے بھی، صدقات مدینہ صدقات بنو نذیر میں سے بھی، اور اموال فدق میں سے بھی. اس سے ایک خیال فطری طور پہ پیدا ہو جانا کہ جو آقا علیہ السلام کے تصرف میں رہا اور آپ نے انہیں منتقل نہیں کیا کسی اور کی ملکیت میں، کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت ہو. اور ایسا خیال آ جانا کوئی امر بعید نہیں ہے. ایسے سینکڑوں واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں کہ ایک مسئلہ ایک نوعیت آئی، اس کے اوپر ایک کا فہم اور خیال جدا ہے، دوسرے کا جدا ہے. اور میں اگر ان کو واقعات کو کوٹ کرنے لگ جاؤں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، 4 دن ہی بیان کرتا رہوں واقعات ختم نہ ہوں. یہ علمی مسئلے پہ اختلاف ہوتے تھے. خود معراج کے اوپر بیان معراج پر حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ رب العزت کو وہ دیکھنے والا مسئلہ کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے اپنے فہم سے کہا کہ نہیں ہے، سختی سے رد کیا. عبداللہ ابن عباس اور کئی دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی مرتین، میں نے 2 بار دیکھا، اپنے ایک دل کی آنکھ سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کہا کہ نہیں دیکھا. اب کیا ہوا؟ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے نہیں سنا تھا یہ جملہ کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا معراج کی رات. اگر ان کی زبان مبارک سے سنتی تو وہ کوٹ کر دیتی حضرت عائشہ صدیقہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ما رأیت ربی. نہیں، انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا. مطلب ہے یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا. لا تدرک الابصار سے وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے اپنا تفسیری اجتہاد کیا تھا. دیگر صحابہ کرام بشمول حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے اجتہاد نہیں کیا، انہوں نے وہ جملہ تاجدار کائنات سے خود سنا تھا کہ میں نے رب کو دیکھا. اب یہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھیے، ترمذی میں ہے، سیاستہ کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں، ابواب قائم ہیں. اب آپ دیکھیے اس سے بڑا اہم مسئلہ اور کیا ہے کہ معراج ہے، دیدار الہی کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنے فہم اور اجتہاد سے سمجھ رہی ہیں نہیں دیکھا، قرآن سے استدلال کر رہی ہیں. جن صحابہ کرام نے سنا ہے آقا کی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے. اب یہ کہنا کہ جب صحابہ کرام نے سنا تو یہ زوجہ محترمہ تھی تو کیا انہوں نے حضور سے یہ نہیں سنا ہوگا؟ یہ جواب کوئی معقول بات نہیں ہے. ہزارہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں باہر بیان کی، گھر میں ذکر نہیں کیا. ایک بات گھر میں کی، باہر ذکر نہیں ہوا. ایک بار کئی بار دہرائی گئی اور ایک بات ایک ہی مرتبہ کسی مجلس میں کی، دوبارہ دہرانے کا موقع نہیں آیا. اسی لیے تو ایک حدیث کا راوی ایک صحابی ہے، دوسرا نہیں ہوتا. کسی نے ایک چیز سنی، کسی نے دوسری سنی، کسی نے تیسری سنی. اب اس طرح کے بے شمار اور احوال شرعی ہیں اور واقعات دینی ہیں اور احکام دینی ہیں جن پر صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں اور مختلف احکام اور مختلف فتاوی ان کے موجود ہیں. اسی کی تطبیق اہل علم کرتے ہیں، اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعی، حنبلیہ سارے اسی میں تطبیق کرتے ہیں کہ ایک نے یہ بات سنی دوسرے تک نہیں پہنچی، ان کو دوسری حدیث بعد کے زمانے میں ملی، اس پر عمل کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو وہ چیز بتائی، ایگزیکٹلی یہ چیز نہ گستاخی ہے، نہ علمی ہے، نہ بے خبری ہے کہ کوئی کہے کہ وہ حدیث سیدنا صدیق اکبر نے سنی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیوں نہیں سنی تھی. یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے ایک مثال دے دی کہ صحابہ کرام نے اللہ کو دیدار کرنے کی حدیث سنی تھی اور زوجہ محترمہ جو سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے نہیں سنی تھی. تو 2 رائے بن گئی.
سو ایک موقع پر ایک چیز فرمائی، صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا ہوگا، سیدنا صدیق اکبر نے سنی، کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کی، شہادت دی، وہ آگے آئے گا ذکر۔ انہوں نے سنی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی۔ آپ کا اجتہاد تھا، جیسے رؤیت باری تعالیٰ، دیدار باری تعالیٰ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا۔ ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے، چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام کی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا، 30 روایتیں ملتی ہیں، 30۔ ہم اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا، چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اجتہاد پر، اپنے فہم پر ہے، سو اس کو ہم نہیں مانتے۔ آقا کی حدیث مقدم ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر، کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبض و تصرف میں رہا عمر بھر مال فے، فدق سمیت باقی اموال، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں، ورنہ تقسیم ہو جاتے، یہ ایک سوال تھا ذہن میں۔ وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر واقعتاً وراثت میں حق بنتا ہے تو آقا علیہ السلام کی وراثت ہے، یادگار ہے، برکت ہے۔ آقا علیہ السلام کی وراثت سے ایک تعلق ہے قلبی، روحانی، عشقی ہیں، اور سیدۃ النساء کا تعلق ہے تاجدار کائنات سے۔ یہ عین تقاضا ایمانی تھا کہ اگر اس میں حق بنتا ہے تو میں لوں۔ جا کے بات کی، پوچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ ان کا فہم تھا اپنا، ایک اجتہادی رائے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اجتہادی رائے رؤیت باری تعالیٰ کی نفی کی طرح۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث سنا دی، اور بعد میں کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری مال میں کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اور اب یہ حدیث میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس لیے غاضبت کی بات غلط ہے۔